آج ہمیں ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں یا ہماری قوم برادری میں کسی بندے کو کوئی عہدہ اچھا مل جائے تو پوری قوم خوش ہو جاتی ہے، پوری بستی والے اور پوری برادری والے خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس سے خوش نہ بھی ہو، ناراض ہو، پھر بھی کہتے ہیں یار قوم تو ہماری کا بندہ ہے، اس کو عہدہ ملا ہے تو وہ باقی لوگوں کے سامنے خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس سے یہ نہیں کہتا کہ یار ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں، ناراضگی ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ یار وہ ہماری قوم کا بندہ ہے، اس کو اتنا بہترین رزق مل گیا، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب الجلال نے ہمارے اور پوری انسانیت کے نبیوں کے امام کو اللہ رب الجلال نے ٹاپ لسٹ معجزہ عطا فرمایا، تو پھر اس اعتبار سے یہ بڑی خوشیوں والی رات ہے۔ اور قربان جائیں یہ معراج کی رات صرف اور صرف معراج مصطفیٰ کی رات نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ معراج مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ رب الجلال نے ساری مخلوقات کو معراج کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو سامعین احتشام، اب علمی بات اس میں اگر کرتے جائیں تو یہ بہت لمبی داستان ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے آتے ہیں خطاب کے لیے، اور یقین مانیں کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ لیلم من المسجد الحرام، لیلم کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تنوین تنکیر کی ہے، جس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے پوری رات نہیں سیر کروائی، رات کا بالکل مختصر سا حصہ ہے جو تنوین کے ذریعے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو جب رب الجلال نے اپنے محبوب کو رات کا بالکل مختصر سا حصہ ایسا عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی چلے جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے بالا جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنے کے بعد لامقام کی سیر بھی کراتے ہیں، اور اللہ رب الجلال کے محبوب کا ایک لمحہ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو سامعین احتشام، یہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار اور مقام مصطفیٰ کا اظہار اس معراج کے تحفے میں اور معراج کے واقعہ میں اس قدر نمایاں ہے، عیاں ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کے اس جب معجزے کا ذکر فرمایا تو اللہ نے اسلوب کلامی تبدیل فرما دیا ہے۔ کہنا سبحان اللہ۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا بیان اللہ رب الجلال نے فرمایا، مگر اس کا اسلوب مختلف ہے، اس کا انداز بیان مختلف ہے، مگر جب معراج مصطفیٰ کا بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ رب الجلال نے اسلوب ہی تبدیل فرما دیا، ٹائٹل ہی، عنوان ہی تبدیل فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، وہ اپنے معجزات کا خود بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کا بیان خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات عطا فرمائے، مگر قربان جائیں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ جب اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کے معراج کا واقعہ اور اس کی عظمت کا جب بیان فرمایا ہے تو اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ نے سیر کی، آپ نے معراج کی، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ جب کوئی بندہ سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا مقام، اس کی سیر کا مقام اور اس کے سیر کا انتہا کا مقام اور اس کے پورے روٹ کا تعین ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب الجلال نے جب اپنے محبوب کے معراج کا سفر اس کا بیان فرمایا الی المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی،
سبحان اللہ. یہ محبت کی باتیں ہیں, پیار کی باتیں ہیں, عظمت مصطفیٰ کی باتیں. تو آپ نے شادمانی کا اظہار کرنا ہے, فراوانی کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سیر کروائی. ایک تو اس کے اندر سبحان کے بہت سارے نقاط ہیں, مفسرین کرام نے بیان فرمائے, ان کی طرف بھی ایک آدھ نقطہ جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کروں گا. مگر اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کے سفر کا جو آغاز ہے جس مقام سے فرمایا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, مسجد حرام سے کہاں تک فرمایا الى المسجد الاقصی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بار الہ جب مسجد حرام کی باری آئی تو صرف اور صرف یہ فرمایا من المسجد الحرام. جب مسجد اقصی کی باری آئی صرف مسجد اقصی کا نام نہیں لیا بلکہ مسجد اقصی کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اے بارے الہ مسجد حرام کی جب بات آئی تو صرف اور صرف مسجد حرام کا ذکر کیا, اس کی ساتھ عظمت کو بیان نہیں فرمایا. مسجد اقصی کا جب مقام آیا باری آئی تو اللہ رب الجلال نے مسجد اقصی کی عظمت کو بھی بیان فرمایا. وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب الجلال نے اس مقام پہ مسجد اقصی کی عظمت کو بیان اس لیے فرمایا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ماحول میں اللہ رب الجلال کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انبیاء مسکن پذیر ہیں. جہاں پر اللہ کے نیک برگزیدہ بندے مسکن پذیر ہوں, رہائش پذیر ہوں, یا ان کا وہاں پر وجود مس ہوا ہو, اللہ رب الجلال اس مقام کی عظمت کو اسی طرح بیان فرماتا ہے. حالانکہ مسجد حرام زمین پر سب سے اللہ کا پہلا گھر ہے, مگر اس مقام پہ اللہ رب الجلال نے اس کا کوئی تعارف نہیں فرمایا. صرف اور صرف یہ بیان فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہم نے سیر کروائی. اور قربان جائیں, آج اگر کوئی سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سیر کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں, مختلف ذرائع ہوتے ہیں, مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں. مگر یہ کیسی نرالی اور کیسی انوکھی سیر ہے کہ جو سیر کروانے والا رب الجلال ہے اور سیر کرنے والا محبوب مصطفیٰ ہے. پھر اس عظمت کی, اس پھر سیر کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے؟ فرمایا سبحان الذی. اب مقام یہ ہے, معجزہ معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. اللہ نے اپنے نبی کے معجزے کا بیان کرنا تھا تو اسلوب یہ تھا کہ ڈائریکٹلی طور پر معجزے کا بیان کیا جائے, مگر اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے اپنا تعارف بیان فرمایا. اس کے ضمن میں بہت سارے نکات مفسرین کرام نے بیان فرمائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان الذی, سبحان کے ذریعے, سبحان کہتے ہیں تنقید, تجریل, تنزیہ. اللہ رب الجلال کا یہ وہ کلام ہے, یہ وہ نام ہے کہ جب یہ نام لیا جاتا ہے تو اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے ہم بار بار اس لیے نہیں کرواتے کہ ہمارا یہ پیٹرول, یہ ڈیزل, ہم اس پہ چلتے ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں تو آپ بھی ایسا کلام کریں کہ جس کے برکت سے پورا ماحول روشن اور منور ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. اے بار الہ تو پاک ہے, اس بات میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ تو پاک نہیں ہے. مگر بار الہ معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے کہ آج تو اپنے محبوب کا معجزہ معراج اور عظمت مصطفیٰ کا بیان فرما رہا ہے, اس کو تبدیل کیوں فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ
یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ جس معجزے کو تسلیم کرنے کے لیے عقلیں حیران و ششدر ہے، تنگ ہو جاتی ہے عقل، پرکھنے کے لیے کمزور عقل میں یہ معجزہ نہیں آتا۔ اللہ رب الجلال نے اپنا تعارف اس لیے پہلے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں اگر یہ بات نہ بھی بیٹھتی ہو تو اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ذات انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ذات مصطفیٰ کو یہ معجزہ دینے میں بھی قادر ہے۔ وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ جو عدم سے وجود دے سکتا ہے، کائنات نہ تھی تو اس کو وجود دیا، وجود مصطفیٰ نہ تھا، انسانیت نہ تھی تو اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ جو رب ذوالجلال اس حسین و جمیل کائنات کو بنانے پہ قادر ہے، وہ اپنے محبوب کو معجزہ عطا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنا تعارف پہلے کروایا۔ اور دوسری بات، اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ باری الہ آج تو انداز اسلوب، انداز بیان تبدیل ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ اور ذات خدا میں ڈفرنس ہی ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ ذات مصطفیٰ کہاں اور ذات الہ کہاں، شانوں میں فرق ہے، مقامات مرتبے میں فرق ہے۔ وہ اللہ ہے، یہ اس کا معبود، یہ اس کا محبوب ہے، بندہ ہے۔ مگر اللہ رب الجلال نے اس مقام پہ اس ڈبل مائنڈ سیٹ کو بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح یہ معراج، یہ معجزہ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ہو سکتا ہے اس شان میں، اس مقام میں اور اس صفت میں کوئی اور بھی ثانی ہو۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب الجلال اپنی صفات میں، اپنی یگانگت میں وحدہ لا شریک ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میرا مصطفیٰ اس معجزے میں بھی لا شریک ہے۔ اس طرح میرا مصطفیٰ بھی اس معجزے میں، اس شان میں، اس مقام میں لا شریک ہے۔ قربان جائے، اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین احتشام، اللہ رب الجلال کے بندہ ہونے کے ناطے اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ رب الجلال نے اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا ہے، اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ سائنٹیفک جتنے بھی اصول ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، نیوٹن کے قانون یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اتنا بھاری بھرکم جسم اتنے ٹائم میں اتنے دور کا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ ارے یہ تو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر سے اگر کوئی پوچھے کہ اے صدیق اکبر بتا شان مصطفیٰ کو پرکھنے کا فرمولہ کیا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کو پرکھنے کا فرمولہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسے دل و جان سے تسلیم کر دیا جائے۔ وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، جب مقام مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو صرف دل و جان سے اس کو تسلیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ ابو جہل تھا نا کہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ کہیں کوئی بات مل جائے پروپیگنڈا کرنے کی تو ہم شور و غل کریں اور لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل کریں۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے معراج کی صبح یہ واقعہ بیان فرمایا تو ابو جہل اس نے سوچا کہ ہاں اب یہ وہ گھڑی ہے، وہ مقام ہے، وہ ٹپ مل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محمد کے متوالوں کو وہ ڈبل مائنڈ کریں گے، ان کو متذبذب کریں گے، ان کے پاؤں جو ہیں وہ اکھڑ جائیں گے۔ یہی بات کو لے کے دستک دینے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق ایک بات تو بتا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات ایک چھوٹے سے مختصر سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گیا اور آسمانوں سے آگے لامقاموں کی طرف چلا گیا، تو کیا یہ بات اس کو ذہن تسلیم کرتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اس نے سوچا کہ ہاں ابھی بار جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ محمد جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا یہ کہ ہمارا نبی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، آج تو اس نے یہ دعویٰ کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ میرے محمد نے، میرے آقا مولا نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، میرے آقا مولا نے یہ بات کہی ہے، اگر اس سے آگے کی بھی بات کر دیتے تو میں دل و جان سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو میرے آقا نے اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو میں تو دل و جان سے اس سے آگے کی بات کو تیار ہوں اس کو تسلیم کرنے کے لیے۔ تو سامعین احتشام، پتہ یہ چلا کہ اس دن کے بعد اللہ کے محبوب نے ابوبکر کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا۔ کائنات میں سب سے بڑا سچا کیا، سچ بولنے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سامعین احتشام، اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، اور مسجد اقصی میں پھر سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ اب انتظار ہے، سارے کے سارے مقتدی کھڑے ہیں مسجد اقصی میں، اور انتظار ہو رہی ہے اپنے امام کی، اور کیا ہی خوش نصیب مقتدی ہے اور کیا ہی باکمال مقتدا ہے کہ امامت کروانے والے محبوب مصطفیٰ ہیں، اور امامت جن کو کروائی جا رہی ہے وہ اللہ رب الجلال کے پیارے انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نظارہ ہوگا، کیا بات! یہ تو ایک ٹیکنیکلی چیزیں ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں، پروٹوکول ہے اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا براق کے ذریعے۔ اگر اللہ رب الجلال چاہتا تو بغیر براق کے بھی اپنے محبوب کو دیدار کروا سکتا۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے، اعزازی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب الجلال نے سارے انبیاء کو جو دنیا سے پردہ فرما چکے، ہزاروں سال بیت چکے، ان کو اگر روح مال جسد مسجد اقصی میں کھڑا کرنے پہ قادر ہے تو اللہ رب الجلال بغیر براق کے معراج کروانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ صرف معراج مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب الجلال نے ساری مخلوق کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سب سے کائنات میں حسین و جمیل ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب الجلال نے مسجد اقصی میں سارے انبیاء کو کھڑا کر کے اپنے محبوب کے پیچھے اقتدا میں یہ بتا دیا ہے کہ اے انبیاء، آج اگر تمہاری معراج ہے تو وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ آج معراج انبیاء ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی معراج، وہ انبیاء جو اپنے اپنے زمانے میں آئے توحید کا اقرار کروانے کے ساتھ ساتھ، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ، جو یہ کہتے تھے کہ آخر الزمان نبی آئے گا، اگر وہ آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ تو قربان جائیں انبیاء علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، تو وہ کتنے انہوں نے شادمانی محسوس کی ہوگی، کتنی فرحت کے لمحات ہوگی کہ جب امام الانبیاء کا دیدار فرمایا ہوگا۔ وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء،
मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। अरे अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल जलाल की वो इबादत की है कि कायनात में कोई और इबादत कर ही नहीं सकता है, मगर आज सिर्फ और सिर्फ 2 नवाफिल का बहाना था, असल में मकसूद अपने महबूब का दीदार करवाना था। वो इमामती शब वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। मुक्तदी को कहते हैं, मुक्तदा इमाम को कहते हैं। मुक्तदी अंबिया थे और मुक्तदा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की जात। मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या सीखा है तो आपने यही बता देना है कि मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा। इमाम जितनी अजमत वाला हो तो मुक्तदी कहता है कि वाह कमाल है हमारे इमाम के अंदर, ये क्वालिटी है। मगर कुर्बान जाए उन मुक्तदियों की इब्तिदा पे कुर्बान जाए जिनका मुक्तदा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह अकबर। मुक्तदी मुक्तदा देखते रहे। शाह नसीरुद्दीन चिरागे गोल्डा ने क्या ही मंजर कशी की है कि वो सारे के सारे अंबिया खड़े हैं सब बस और इंतजार हो रही है अपने इमाम की, और जब इमाम जलवा फरोज हुए होंगे तो उस वक्त फिर नूरानियत का क्या आलम हुआ होगा, उस वक्त उस मस्जिद का उस मकाम का नूरानियत का क्या आलम हुआ होगा कि जिस मकाम पे सारे के सारे अंबिया रूह महल जसद, उलमा फरमाते हैं हदरत अजसादुहुम तशरीफन ले मोहम्मदिन, अल्लाह रब्बुल जलाल ने सारे अंबिया को रूह महल जसद वहां पे खड़ा किया है इसलिए कि इसमें मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का इजहार है। वो ये ना समझे कि वो अंबिया की शायद रूहें होंगी, उलमा फरमाते हैं रूहें नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि रूहें और ज़ाते मुस्तफा उनसे मुखातिब हो या उनकी इमामत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, नहीं फरमाया हदरत अजसादुहुम तशरीफन ले मोहम्मदिन, अल्लाह रब्बुल जलाल ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वजूद ज़ाहिरी के साथ वहाँ पे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीम के लिए ताज़ीम के लिए खड़ा किया है, इसलिए कि जब इमामुल अंबिया अपने वजूद के साथ आ रहे हैं तो फिर मुक्तदी तो अपने बदल में होगा वजूद के साथ आएंगे। तो सामने थी शाम मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, फरमाया कि वो मस्जिद हराम कि जिसके इर्द गिर्द माहौल में हमने बरकतें रखी हैं। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि बरकतों से मुराद यहाँ पर ये है कि अल्लाह रब्बुल जलाल के हजारों अंबिया ने इस मकाम को अपना मस्कन बनाया, अपना मस्कन बनाया। तो सामने शाम ये वो बबरकत मकाम है कि जहाँ पर सिर्फ एक नहीं सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अंबिया का ये मकाम और मरकज है, मस्कन है। तो जहाँ पर एक अल्लाह का वली हो वो मकाम अल्लाह की रहमतों से बरकतों से मालामाल हो जाता है। तो जहाँ पर हजारों अंबिया उनका मस्कन हो तो फिर उसकी बरकतों का अंदाजा कौन लगा सकता। फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं। तो कुर्बान जाए सबसे बड़ी निशानी कायनात में ज़ाते मुस्तफा खुद है। क्या है? ज़ाते मुस्तफा खुद है। मगर मोहब्बत वाले यहाँ पर ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को सैर करवाई, सफरे मेराज करवाया, तो उसमें मकसूद ये था कि मेरा महबूब जिस जिस मकाम से गुजरता जाए हम
کائنات والوں کو اپنی نشانی محمد مصطفیٰ کی صورت میں دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج تو وہ سفر کیا جا رہا ہے کہ جس میں سب سے تیز سپیڈ والے بھی حیران ہیں، پریشان ہیں۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے استقبال کیا، دوسرے مقام پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے مقام پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور پانچویں مقام پہ حضرت ہارون، اور اس کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے استقبال فرمایا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ وہی انبیاء مسجد اقصیٰ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ لی، اب جب آگے چلتے ہیں تو وہی موسیٰ، وہی ابراہیم، وہی عیسیٰ و یحییٰ آگے آسمانوں پہ نظر آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں صرف اور صرف معراج مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، یہاں پر معراج انبیاء بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، معراج انبیاء بھی ہو رہا ہے۔ سامعین عزیز شام، اب وہ مقام ہے اختصار کے ساتھ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مقام قلوب، قربت کا مقام جو ہے کہ محبوب کو محب نے، رب نے اپنے محبوب کو اپنی قربتوں میں بلایا، اس کا کوئی بیان ہمیں سنا دے، اس کا بیان ہمیں بتا دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، صاحب الطبقات نے اس کو نقل فرمایا کہ یہ اللہ کی قربتوں میں کیا ہوا، مقام قلوب میں کیا بات ہوئی، یہ بات کرنے سے تو جبریل بھی قاصر ہے کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوا اور کیا سنا ہے۔ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا یہ تو جبریل بھی اس بات سے وہ لاچار ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ دیکھا اور یہ سنا، یہاں تو جبریل بھی بے بس نظر آتے ہیں، تو امام جعفر صادق تو کہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے اتنے بڑے شاہکار ہیں اور تصوف کے علم الہی کے اتنے بڑے شاہکار ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر 2 سال نہ گزارتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال لگانے سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ زندگی کے 2 سال امام جعفر کے پاس نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو گویا اللہ رب الجلال نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جس پر امام اعظم ابو حنیفہ بھی رشک فرما رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، امام جعفر فرماتے ہیں کہ مقام قلوب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جس کا بیان تو جبریل بھی نہیں کر رہا ہے۔ قدسی کھڑے حیران ہو کر، آخری کلام ہے، قدسی کھڑے حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سرے عرش وہ تاج پر جا رہا ہے۔ یہاں پر تو قدسی بھی حیران ہے کہ آج یہ بشر اتنی شانوں والا آج مکانوں کی سیر کیسے کر رہا ہے۔ تمام قدسی حیران و پریشان ششدر کھڑے کہ اتنی عظمتوں والا یہ بشر اس مقام سے کیسے آگے گزر سکتا ہے کہ جہاں پر جبریل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس مقام سے آگے اگر میں ایک بارش بھی پڑ گیا تو میرے پاؤں میرے پر چل کر رات ہو جائے گے، مگر مقام مصطفیٰ یہ ہے، نورانیت مصطفیٰ یہ ہے کہ جہاں پر نور جبریل اس کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے نور مصطفیٰ
فرماتے کہ یا رسول اللہ بس یہ میرا ریڈ زون ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے میری لمٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، میرا مقام ہی ختم ہو جاتا ہے، میرا روٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس سے اگر آگے میں ایک بالشت بھی چلا گیا تو میرے یہ پر جو ہے نورانیت والے یہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہاں سے آگے اللہ رب الجلال کی جلالت کا اتنا نور ہے کہ میرے پر نورانیت والے اس نور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بشر جا رہا ہے، رشتے بھی سوچ رہے ہیں کہ نورانیت کا مقام جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے بشر کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش تاج پر جا رہا ہے۔ اللہ تو پتہ یہ چلا کہ نورانیت جبریل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے نورانیت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، نور مصطفیٰ کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس سے آگے لامکان ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، یہ مناظر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے معبود آپ کو تو ہم نے معراج عطا فرما دیا، آپ کو ہم نے یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور جب رب ذوالجلال نے اپنے معبود کو اپنا دیدار کروایا وہ کیا ہی منظر ہوگا کہ کائنات کا رب اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے اس کا دیدار فرمائے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے عالم رویا میں خواب کی حالت میں 34 سے 36 مرتبہ دیدار الہی فرمایا، مگر اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ جب بات آئی معراج مصطفیٰ کی تو لوگوں نے اس کا انکار اس لیے کیا ہے کہ یہ انسانیت کی عقل میں نہیں آتا ہے یہ معجزہ۔ تو اللہ رب الجلال نے اس معجزے کو معجزہ کرنے کے لیے انسان کی عقل میں بٹھانے کے لیے اس لیے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا ہے میرے بندو تمہاری عقل کا وجدان کا تمہاری حدود کا ایک دائرہ ہے، تم نے شان مصطفیٰ کو اس پہ پرکھنا ہے۔ جب تمہیں سمجھنا ہے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ معراج مصطفیٰ تو صرف اور صرف اسی کو پڑھتے رہنا ہے سبحان الذی او بار الہ، تو جس کائنات کو پیدا کرنے پر اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ مصطفیٰ کو یہ معجزہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آپ فرماتے مرحبا شان معراج ختم رسل، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، سب کے سب انبیاء۔ مرحبا شان معراج ختم رسول، مرحبا ویلکم اہلا و سہلا مرحبا۔ فرمایا کہ سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے۔ جب دھلا اتنا حسین ہو، جب دھلا اتنا حسین ہو تو پھر کسی اور طرف نگاہ جاتی نہیں ہے، گویا سارے کے سارے مقتدی اپنے امام کی طرف ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں اور گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اب کائنات کا اصل امتزاج اور اصل نظارہ تو آج ہم نے دیدار مصطفیٰ کو کر کے کیا ہے۔ اور ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی، انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب الجلال کی نورانیت کے جلوے دیکھے، رحمانیت کے جلوے دیکھے، جلال کے جلوے دیکھے، مگر جلوہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا۔ آج جلوہ دیدار مصطفیٰ
اللہ رب الجلال نے انبیاء علیہ السلام کو فرما کر گویا انبیاء علیہ السلام کی حقیقی جو دنیا تھی وہ معراج مصطفیٰ کے وقت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سب کے سب انبیاء دیکھتے رہے۔ آخری مصرع جو وہ مل کے پڑھ لے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما یاد کر لیں ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما۔ اللہ کریم اللہ والا شاہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمارا یہاں مل جل کر ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ سے توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل جل کر ذکر سرکار، ذکر معراج کرنا ہمارے لیے ایسا برکت کا ذریعہ بنائے کہ کل شام ہو اور ہمیں یہ پروانہ سننے کو ملے کہ پاکستان کا وزیر اعظم غیرت مند، بہترین اور عمدہ منتخب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج مصطفیٰ کا یہ تحفہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، غیرت مند ہونا اور اسلام کا شاہکار ہونے والا حکمران ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ مختصر ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام اور پھر فاتحہ شریف ہوگی۔ تمام حضرات جس طرح آسانی ہو بیٹھ گئے، مختصر ذکر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام اور حسن پڑھیں گے۔ اچھا، ذکر اللہ جو ہے اس کی بڑی برکات ہیں، معاملات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے، جیسے کہیں مکھی بیٹھتی ہے تو ایک داغ چھوڑ جاتی ہے۔ تو پر وہ ایک مقام پہ 10 یا 20 مکھیاں بیٹھتی ہیں، دو جگہ ہلکے ہلکے نشان آپ کو نظر آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان پڑ جاتے ہیں۔ گناہ کی نحوست سمجھ لیں، گناہوں کی سیاہی سمجھ لیں، تو اب گناہ کرتے کرتے بعض اوقات ادھر توجہ رکھیں، بچے خاموش رہیں، تو گناہ کرتے کرتے انسان توجہ نہیں کرتا تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی تقریر کی جائے، واعظ و نصیحت کی جائے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اور اس کو حق بات اچھی نہیں لگتی ہے، نیکی میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، تو وہ پھر اچاٹ ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ سَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی سقالت یعنی زنگ کو دور کرنے کی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح دل کا زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور ویسے بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سکون کب ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔
تو اللہ ہی کا ذکر ہے جو یہاں بھی سکون دے گا، جو حشر میں، جو قبر میں۔ تو فرمایا کہ بزرگان دین نے یہ ذکر کے طریقے بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ چار ذکر جو ہے اصل میں وہ اسی کلمے سے ہے، اسی کلمے سے ہے، کوئی علیحدہ نہیں، یہ کلمہ ہی ہے۔ بزرگوں نے اس کے مختلف ضربے لگا کے ایک طریقہ بتایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ بھی کلمے کا حصہ ہے، پھر الا اللہ یہ بھی اسی کلمے کا حصہ ہے، اللہ اللہ یہ بھی اسی کلمے کا حصہ ہے، اللہ یہ بھی اسی کلمے کا حصہ ہے۔ تو فرمایا یہ چاروں ذکر ہیں، تو یہ چاروں ذکر عادت بنا لیں اپنی، رات کو سوتے ہوئے 5 منٹ، زیادہ نہیں تو 5 منٹ ڈیرا کر لیں، اور مرشد والے اپنے مرشد کا تصور کریں، تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ذکر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آئے گا کہ دل زندہ ہو جائے گا۔ زندہ ہو گیا فرمایا مرنے کے بعد بھی پھر دل زندہ رہتا ہے، اور جو یہاں زندہ ہو گیا دل تو پھر حشر کے دل بھی زندہ ہوگا، اس کو معیشت کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے کرم کا، فضل کا، رحمت کا سایہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو ذکر کی عادت بنا لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، جب آپ اپنے بستر پہ جائیں سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے فرمایا کہ موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ چاروں پر پڑھ لیا، شریف پڑھ لی، پڑھ کے نبی پاک اس طرح اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ جس گھر میں 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا جائے وہ گھر میں چوری نہیں ہوتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے، گھر کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ کہ نیٹیں تھوڑی بند کر دیں۔ حسبی ربی جل